وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال قوله تبارك وتعالى وقال ابن جرير حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا الحجاج عن جرير بن حازم ومبارك بن فضالة عن الحسن وأبي بكر عن الحسن وقتادة قال علمه اسم كل شيء وجعل يسمي كل شيء باسمه وعرضت عليه أمة وبهذا الإسناد عن الحسن وقتادة في قوله تبارك وتعالى إن كنتم صادقين إني لم أخلق خلقا إلا كنتم أعلم منه فأخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ قرآن مقدس کی ان آیات مبارک پر بیان فرماتے ہیں کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. تو ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل فرمائی ہے حضرت حسن اور حضرت قتادہ سے. انہوں نے فرمایا کہ علمہ اسم کل شیء، اللہ پاک نے آپ کو ہر چیز کے نام کی تعلیم فرمائی. وجعل یسمی کل شیء باسمہ، اب تاکہ وہ پھر ہر چیز کو اس کے نام کے ساتھ پکارتے تھے کہ یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جتنے یعنی پیدا فرمانی تھی تو ہر امت ان پر پیش کی گئی آدم علیہ السلام پر کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. چونکہ تمام چیزیں اللہ کے علم میں تو پہلے سے موجود تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک عالم مثال بنا کر ان کے سامنے تمام چیزوں کو حاضر کر دیا اور ان سے نام پوچھتے گئے اور آدم علیہ السلام بتاتے گئے. اسی طرح حضرت حسن اور قتادہ فرماتے ہیں کہ ان کنتم صادقین کا معنی یہ ہے کہ تمہارے دماغ میں اور ذہن میں یہ بات تھی کہ انی لم اخلق خلقا الا کنتم اعلم منہ، کہ میں نے کوئی ایسی مخلوق نہیں پیدا کی بلکہ تم ان سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہو. تو اگر تمہیں تمام مخلوقات میں سے زیادہ علم کا دعویٰ ہے تو فاخبرونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، تو پھر تم مجھے ان چیزوں کے نام کے بارے میں بتاؤ اگر تم اپنے اس خیال میں اور اس دعوے میں سچے ہو. وقال الضحاك عن ابن عباس ان کنتم صادقین ان کنتم تعلمون انی لم اجعل فی الارض خلیفۃ، اگر تم جانتے ہو اس بات کو کہ میں نہ بناؤں زمین میں خلیفہ تو بتلاؤ. وقال سدي النبي مالك والنبي صالح ابن عباس وعن برة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين ان كنتم صادقين ان بني آدم يفسدون في الارض ويسفكون الدماء، اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ آدم کی اولاد زمین میں جا کے فساد کریں گے، خون بہائیں گے، تو تمہیں اس کا مطلب ہے کہ علم ہے تو پھر ان چیزوں کے نام بتلاؤ. من غیرنا ام منا فنسبحمدکم وقدس لکن کنتم صادقین فی قیلکم انی جعلت خلیفتی فی الارض من غیرکم اسانی وذریته وافسدوا وسفكوا الدماء وان جعلتكم فيها اطعتموني واتبعتم امری بالتعظیم لی والتقدیس. اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ میں تمہارے علاوہ کوئی مخلوق بھیجوں گا تو وہ فساد کرے گی زمین میں اور خون ریزی کرے گی، اور اگر تمہیں بھیجوں گا تو تم فرما برداری کرو گے اور اطاعت کرو گے. اگر اس علم میں تمہارا دعویٰ سچا ہے تو پھر ان چیزوں کے نام بتاؤ.
فَإِذَا كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ أَسْمَاءَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ ارْتَدَّتْ عَلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ تُشَاهِدُونَهُمْ وَأَنْتُمْ بِمَا هُوَ غَيْرُ مَوْجُودٍ مِنَ الْأُمُورِ الْكَائِنَةِ الَّتِي لَمْ تُوجَدْ أَحْرَىٰ أَن تَكُونُوا غَيْرَ عَالِمِينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو چیزیں میں نے تمہارے سامنے کر دی ہیں اور تم مشاہدہ بھی کر رہے ہو، تو جب ان چیزوں کے بارے میں بھی تمہیں علم نہیں ہے جس کا تم مشاہدہ کرتے ہو، جن چیزوں کو تم دیکھ رہے ہو، تو جو چیزیں تم نے دیکھی ہی نہیں، جو مخلوق پیدا ہی نہیں ہوئی، تو وہ تو بطریق اولا یہ ہے کہ تم اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ تو لہذا تمہارا یہ پیشکش کرنا، تمہارا یہ سوال پیدا کرنا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، یہ سوال جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ هذا تقديس وتنزيه من الملائكة الله تعالى أن يحيط آدم بشيء من علمه إلا ما شاء وأن يعلم شيء إلا ما علمه الله تعالى، ولهذا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ العليم بكل شيء، الحكيم في خلقك وأمرك وفي تعليمك ما تشاء ومنعك ما تشاء۔ اب فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی اور تنزیہ بیان کی کہ کوئی اور ایسی ذات نہیں ہے کہ جس کا علم محیط ہو ہر چیز کو، ذرے ذرے کو محیط ہو، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں ہر چیز۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ حکیم بھی تیری صفت ہے اور علیم بھی آپ کی صفت ہے۔ العلیم بکل شیء، ہر چیز کے علم رکھنے والے کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی۔ الحکیم فی خلقک و امرک، آپ حکمت والے ہیں کہ کس مخلوق کو پیدا کریں اور کس مخلوق کے ذمہ کیا کام لگائیں۔ آپ کی ہر مخلوق کی پیدائش میں بھی حکمتیں ہیں، ہر حکم کے اندر بھی حکمتیں ہیں، اور اس کے اندر بھی آپ کی حکمت ہی ہے کہ کس مخلوق کو آپ نے علم دیا ہے اور ایک مخلوق کو آپ نے علم نہیں دیا۔ یہ بھی آپ کی حکمتیں ہیں کہ آپ نے آدم علیہ السلام کو علم دیا اور ہمیں علم نہ دیا، یا ہمارے ذمے جو چیزیں ہیں وہ ہمیں عطا فرمائیں، جو ان کے ذمے چیزیں ہیں ان کو عطا فرمائیں۔ تو اب اللہ کے فرشتوں نے اللہ کی تنزیہ، اللہ کی پاکی کہ تیرا کوئی شریک نہیں، نہ علم میں کوئی شریک ہے نہ تیری ذات میں کوئی شریک ہے۔ فرماتے ہیں لَكَ الْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ وَالْعَدْلُ التَّامُّ، آپ نے جو کچھ بھی حکم فرمایا، آپ نے جو بھی مخلوق پیدا فرمائی اور اس کے بعد جو جو فیصلہ فرمایا ہے اس کے اندر آپ کی حکمتیں ہیں اور عدل ہے، یعنی کوئی اللہ کے عدل پر اعتراض نہیں کر سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو ابلیس کیوں بنا دیا، ملائکہ کو اللہ نے یہ علم کیوں عطا نہ فرمایا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو یہ علم کیوں عطا فرمایا۔ یہ کیوں کے سوال کا حق تو اس کو ہوتا ہے جو پوچھنے والے سے بڑا ہو، تو جب اس سے بڑا کوئی نہیں، تمام دنیا مخلوق ہے اور وہ خالق ہے، تمام دنیا جو ہے وہ مملوک ہے اور وہ مالک ہے، تو پھر مالک کی حکمت ہے جن جن چیزوں کو جہاں جہاں چاہے رکھے، جن جن چیزوں کو جو چاہے علم عطا فرمائے۔ اس لیے علماء نے بطور مثال ہمیں سمجھایا ہے بھی دنیا کے اندر آپ کو اللہ نے بعض چیزوں کا مالک بنایا، لیکن ملک بھی مجازی ہے، کوئی حقیقی ملک تو نہیں ہے ہمارا، کیونکہ ہمارا حقیقی ملک کیا ہے؟ ہم مر گئے ملک ختم ہو گیا، ہم بیمار ہو گئے ملک ختم ہو گیا، ہم بیکار ہو گئے ملک ختم ہو گیا۔ اور اسی طرح اگر خدا نہ کرے ایک آدمی کا دماغ نے کام چھوڑ دیا، بس ملک ختم ہو گیا، پاگل ہو گیا، سب جائیدادیں موجود ہیں، وہ پاگلوں کی طرح سڑکوں پہ پھر رہا۔ اصل تو ملک حقیقی اللہ کی ذات کا ہے، ملک بھی اسی کا ہے اور ملک بھی اسی کا ہے، خلق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا، لیکن اس مجازی ملک میں تمہیں بھی اللہ نے اتنے اختیار دیے ہیں کہ یہ میرا مکان ہے، یہ میری زمین ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میری گاڑی ہے، یہ میری گھڑی ہے، تو تم اپنے مال میں تصرف کرتے ہو، کبھی گندم کاشت کرتے ہو، کبھی کپاس کاشت کرتے ہو، کبھی چاول کاشت کرتے ہو، کبھی گنا کاشت کرتے ہو، کبھی سبزی کاشت کرتے ہو، کبھی زمین خالی چھوڑ دیتے ہو۔ کیوں؟ تمہارا ملک ہے، تمہاری مرضی کہتے اچھا جی اب کاشت کا ارادہ ہی ختم کر دیا، اب تو ہم باغ لگا دیں گے، اس میں کبھی باغ لگا دیتے ہو، پھر کہتے جی ٹھیک ہے بس اب ارادہ بدل دیا ہے، وہ ہم نے سوچا تھا کہ اس میں فلاں درخت لگائیں گے، نہیں اس میں معلوم ہوا ہے کہ فائدہ نہیں ہوتا، اب ہم فلاں درخت لگائیں۔
تو جب ہر چیزوں کو تم نے اگر مل کے مجازی میں تمہیں اتنے حق ہے تو جو مالک حقیقی ہے اس کے حقوق کیا ہے کہ وہ اگر آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانا چاہیں تو کسی کو کیا حق ہے کہ اعتراض کرے؟ اتنے صفحے کے بعد آپ نے بتایا جب میں نے پورا صفحہ پڑھ لیا ماشاء اللہ. چلو شکر ہے الحمدللہ کہ زندگی میں تو ہوش آ گیا. پتہ نہیں مرنے کے بعد بتاتے پھر کیا ہوتا. ہاں جی وہ کالا سدئی تو 100 جگہ ہوگا نا. آگے بھی تو پڑھو نا. کالا سدئی جو ہے کوئی عبارت ہے کالا سدئی؟ ہاں جی لا حول ولا قوت. بھائی کس آیت پر کالا سدئی فرما رہے ہیں؟ یہ آیت بھی تو پڑھو نا. اچھا یہ ایک صفحہ پورا چپ کر کے بیٹھے رہے. اب ان کو یاد آ گیا ہے کہ کالا سدئی یہ ہے. کہاں ہے کالا سدئی؟ اچھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. وقال السدي في تفسير نبي مالك ونبي صالح بن عباس بن مرة بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ الله من خلق ما أحب استوى على العرش فجعل إبليس على ملك السماء الدنيا وكان من كبيرة من الملائكة يقال لهم الجن وإنما سموا الجن لأنهم خزان الجنة وكان إبليس مع ملكه خازنا فوقع في صدره وقال ما آتاني الله هذا إلا لمزية لي على الملائكة فلما وقع ذلك الكبر في نفسه ابتلى الله على ذلك منه فقال الله تعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. اب مفسر رحمت اللہ علیہ حضرت سدئی سے ایک اور روایت نقل فرماتے ہیں جو انہوں نے نقل کی ہے حضرت ابن عباس سے, حضرت مرہ سے, حضرت ابن مسعود سے وعن اناس من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی بہت سارے صحابہ نے بھی یہ روایت, ان کے علاوہ اور صحابہ سے بھی یہ قول جو ہے نقل کیا گیا ہے. اس قول مبارک میں یہ ہے کہ جب اللہ نے تمام مخلوق کو پیدا فرما لیا, زمینیں پیدا فرما دی, آسمان پیدا فرما دیے, تمام مخلوقات پیدا فرما دی, تو اللہ تبارک و تعالی نے استوا علی العرش, جیسے کہ اس کی ذات کو زیبا ہے, آپ نے قرار فرمایا, قیام فرمایا عرش پر. جو اللہ تبارک و تعالی کی شان کو لائق ہے اور جو اس کی شان کو زیبا ہے, کیونکہ جہت علو جو ہے وہی اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے. اور اسی طرح بہت سارے آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ الرحمن علی العرش استوى. یہ جو ہمارے ہاں ایک عام بات معروف ہوتی ہے کہ جی اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ ہیں اور ہر طرف ہیں اور ہر جہت سے پاک ہیں, یہ قول راجح نہیں ہے. جمہور مفسرین اور سلف صالحین کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا مقام عرش ہے جیسے اس کی ذات کو زیبا ہے, اور ان کے لیے جہت علو ہے. اور اسی پر تمام قرآن کی آیات کا مدار ہے کہ الرحمن علی العرش استوى. اسی طرح آیا کہ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اعمال صالحہ. اور اسی طرح ہے کہ ان اللہ ينزل الى السماء الدنیا, اللہ پاک نزول اجلال فرماتے ہیں آسمان دنیا پر. تو جس کی صفت عالی ہوگی, علو ہوگی, وہی نزول فرمائیں گے. اور اسی طرح قرآن میں آتے ہیں آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم, تو کیا تم اس بات سے غم ہو گئے ہو کہ جو آسمانوں میں ہے. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچی سے پوچھا تھا کہ این اللہ سبحانہ, کہ اللہ کی ذات کہاں ہے, تو اس نے اشارہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ بچی مومن ہے اور ایمان والی ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا ہے کہ ہر آدمی جب دعائیں مانگتا ہے تو اپنے ہاتھ یوں اٹھاتا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی عرشوں سے ہم پر رحمت نازل فرمائے. تو بہرحال جو لوگ اس مسئلے میں الجھے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کہا عرش پہ ہیں تو پھر ہمیں مشبہ اور مجسمہ میں شریک ہونا پڑے گا اور یہ ہونا پڑے گا. یہ تعویلات بعیدہ ہیں.
کیونکہ جیسے اللہ کی ذات بے مثال ہے، اس کی صفات بھی بے مثال ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا کوئی مثال نہیں دے سکتا، اسی طرح اللہ کے ید کا ذکر آیا لیکن مثال نہیں دے سکتے. تو ہم اللہ کی صفات پر ایمان لائیں گے، لیکن ایسا بھی نہیں کریں گے جیسے بعض فرق ضالہ جو ہیں انہوں نے تعطیل کر دی، صفتوں کا ہی انکار کر دیا، اور بعض نے تشبیہ و تکییف کر لی، وہ بھی راستے سے ہٹ گئے. تو راجح قول یہ ہے کہ نؤمن باللہ بذاتہ و اسمائہ و صفاتہ من غیر تعطیل ولا تمثیل ولا تکییف ولا تشبیہ. اسی پر سلف ہے اور یہی الحمدللہ طریق اقوم ہے اور یہی راجح ہے. تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرماتے ہیں کہ ابلیس جو ہے اس کی ڈیوٹی لگائی گئی آسمان دنیا پر، اور یہ ابلیس جو ہے یہ اس قبیلے میں سے تھا، ملائکہ کے قبیلے میں سے، یقال لہم الجن، جن کو جن کہا جاتا تھا. یعنی پہلے آپ نے ایک قول پڑھا تھا کہ کچھ ملائکہ ایسے ہیں جن کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا. اب یہ دوسرا قول ہے کہ ہے ملائکہ میں سے، لیکن ان ملائکہ کو بھی جن کہا جاتا ہے. اور انہیں جن کیوں کہا جاتا ہے کہ اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی، لأنہم خزان الجنت، وہ جنت کے داروغہ ہیں، جنت کے نگہبان ہیں، جنت کے نگران ہیں، اس لیے ان کو جن کہا جاتا ہے. ویسے جن کا معنی ہوتا ہے، یاد رکھیں، ایسی چیز جو چھپی ہوئی ہو، یعنی پردے میں ہو، اندھیرے میں ہو. تو عام طور پہ علماء نے لکھا ہے کہ جنات جو ہیں ان کا وجود چونکہ ہم سے چھپا ہوا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا. اور اسی طرح اگر وہ کسی حیت میں بھی آئے تو ان کے بدن پر بال اتنے ہوتے ہیں کہ وہ بالوں میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں. اور بشر کو بشر کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ اس کی چیزیں جو ہیں کھلی ہوئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چہرہ دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جسم کے ایسے حصے عطا فرمائے ہیں کہ جو کھلے ہوئے ہیں اور واضح ہیں، اور اس کے خطوط جو ہیں وہ نظر آنے والے ہیں. تو ایک قول میں یہ بھی آیا، فرماتی ہیں کہ وَكَانَ إِبْلِيسَ مَعَ مُلْكِهِ خَازِنًا. تو ابلیس کو ایک تو آسمان دنیا پر ڈپٹی دی گئی کہ تمہاری نگرانی یہاں خدمات ہیں، اور پھر اس کو جنت کا نگران بھی بنایا گیا. تو اس لیے اس کے دل کے اندر ایک تکبر پیدا ہو گیا کہ میں شاید کوئی بڑی بات ہوں، تو اتنی میری بڑی ڈپٹی لگائی گئی ہے، تو میرے اندر کوئی ایسی بات ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ اللہ اگر جمال عطا فرمائے تب بھی تکبر نہ کرے، کیونکہ خدا جو جمال دینے والا ہے وہ چھیننے والا بھی ہے، وہ قادر ہے کہ بگاڑ دے. کتنے خوبصورت لوگ ہیں، بیماری آئی دیکھنے کے قابل بھی نہ رہے. اور اس لیے کہ جمال تو ایک فانی چیز ہے. جیسے کہ لکھا ہے کہ اپنا ایک حضرت مدر جان جانا رحمت اللہ علیہ کا واقعہ لکھا، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. تو ان کی خدمت میں ایک طالب رہتے تھے، پڑھتے تھے ان کے پاس. تو اس کی اللہ کے بندے کی حضرت کے کسی یعنی لڑکی جو گھر میں کام کرنے والی تھی یا کوئی اللہ جانے کون تھی، بہرحال ایک تاریخی واقعہ ہے، خدا جانے اس کی حقیقت حال کیا ہے، اللہ عالم. تو اس پر اس کو محبت ہو گئی. اب وہ جناب پڑھنا بھی بھول گیا، علم بھی بھول گیا، ہر چیز بھول گیا، بس اس کے حسن کے پیچھے پریشان. تو اس لڑکی کو بھی بڑی سمجھ تھی. اس نے یہ کیا کہ اس نے کسی طبیب سے جا کر ایسے دوا لیے کہ جو دوا پیٹ چلانے والے ہوں اور دست آور ہوں. تو اس نے جب وہ دوائیں لی تو اب اسہال جب لگے تو وہ تو 2-3 دن میں لڑکی کا رنگ ہی بدل گیا. کیونکہ انسان کو اللہ معاف کرے جب اسہال لگ جائیں اور آدمی کے بدن سے نمک جو ہے وہ کم ہو جائے تو آپ دیکھتے ہیں پھر آدمی چل نہیں سکتا، کھڑے نہیں ہو سکتا، اٹھ نہیں سکتا. اب جو کچھ دنوں کے بعد اس لڑکے نے دیکھا تو بڑی نفرت سے کہ کیا ہو گیا. تو اس لڑکی نے بلایا، اس نے کہا تمہاری وہ عشق وشق کدھر گیا؟ اس نے کہا نہیں بس. اس نے کہا کہ نہیں، تم اس بات کے عاشق تھے، جاؤ اندر ڈبے میں بھرا ہوا ہے وہ اٹھا کے لے جاؤ. تم صرف اسی بات کے عاشق تھے کہ میرے اندر جب تک یہ گندگی کھڑی تھی تمہیں عشق تھا، وہ گندگی نکل گئی تو بس تمہارا عشق بھی ہوا ہو گیا. تو اس لیے آدمی اگر کبھی جمال ملے تو شکر کرے بھی اللہ نے مجھے انسان بنایا، الحمدللہ، اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے.
اللہ نے جو مجھے شکل دی ہے اللہ کا شکر ہے، پتہ نہیں مجھے بد شکل بنا دے، پتہ نہیں میری کوئی ایسی حیت بنا دیتے کہ لوگ مجھے دیکھ بھی نہ سکتے۔ کتنے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے مقام پہ مرتبے پہ پہنچ جاتے ہیں، ایک آنکھ نہیں ہے کانے کہلاتے ہیں۔ کتنے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، ایک ٹانگ نہیں ہے لنگڑے کہلاتے ہیں۔ کتنے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہاتھ نہیں ہے لنجے کہلاتے ہیں۔ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، ایسی بیماریاں لگی ہوتی ہیں کہ ساتھ بیٹھنے والے کو نفرت آتی ہے۔ اس لیے آدمی نہ کبھی جمال پہ تکبر کرے، نہ کبھی مال پہ تکبر کرے، نہ کبھی کمال پہ تکبر کرے، اور نہ کبھی اپنی عبادت اور علم پہ تکبر کرے کہ جی میں عالم ہوں اور میری تقریر سننے کے لیے لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ کسی کے دل میں اللہ محبت ڈال دیں، کسی کے دل میں اللہ تبارک و تعالی آپ کی طرف رغبت ڈال دیں کہ لوگ آپ کی بات کو سننے کے لیے آ جائیں۔ وہ چاہیں تو لوگوں کے دل میں نفرت ڈال دیں، وہی لوگ تمہیں پتھر مارنے والے ہوں گے، وہی لوگ تمہیں ذلیل کرنے والے ہوں گے، کیونکہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء۔ صبح انسان عزت کی کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے اور شام کو انسان ذلت کے گہرائیوں میں چلا جاتا ہے۔ تو اب ابلیس کے دل میں بھی ایک خیال ابھرا کہ بھئی مجھے کوئی ایسی چیز تو ملی ہے نا کہ، اور اسی طرح آدمی برباد ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ بڑے بڑے علماء انہی تکبر کی وجہ پہ برباد ہوئے، علم سے محروم ہو۔ بڑے بڑے اطباء، بڑے بڑے حکماء، بس منہ سے کوئی کلمہ نکلا اور اللہ کو ناپسند آ گیا، بس اللہ کا جلال ہے، آدمی پکڑا گیا، اسی وقت گرفت ہو گئی۔ اللہ نہ پکڑے تو ہماری ہزاروں غلطیوں پہ نہ پکڑے، اور پکڑنا چاہیں تو معمولی سی غلطی پہ بھی پکڑ لو۔ تو اس لیے آدمی کو ہمیشہ بچنا چاہیے، اور خاص طور پر یہ تکبر جو ہے یہ آدمی کو برباد کر دے گا۔ اس کے بعد بربادی اس کے دل میں یہ آیا، فلما وقع ذلك الكبر في نفسه اطلع الله على ذلك منهم، اس کے دل میں جب یہ تکبر پیدا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو اطلاع ہو گئی، اللہ تو جاننے والے ہیں دلوں کے بھیدوں کو۔ فقال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة فقالوا ربنا وما يكون ذلك الخليفة، اللہ نے فرمایا میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے پوچھا میرے پروردگار عالم وہ خلیفہ کیا ہوگا، کیا صفتیں ہوں گی؟ قال يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحادثون ويقتل بعضهم بعضا، اللہ نے فرمایا خلیفہ جو بھیجوں گا اس کی اولاد ہوگی، اس کی ذریت ہوگی، لیکن وہ فساد بھی کریں گے، وہ خون ریزیاں بھی کریں گے، وہ ایک دوسرے کو قتل بھی کریں گے۔ قالوا ربنا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون، یعنی من شان ابلیس، اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، ابلیس کے جو دل میں آیا ہوا ہے تو مجھے بھی امتحان مقصود ہے۔ فبعث اللہ جبریل إلى الأرض ليأتيه بطين منها فقالت الأرض إني أعوذ بالله منك أن تنقص مني أو تشينني فرجع ولم يأخذ، اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین پر طرف جائیں اور زمین سے جا کے مٹی لے آئیں میری طرف۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام زمین پہ آئے مٹی دینے کے لیے تو زمین نے کہا کہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں تم سے، ان تنقص منی کہ تم انہوں نے مجھے اٹھانے کے بعد نقصان پہنچاؤ، جتنا حصہ اٹھاؤ گے تو مٹی کم ہو گئی، او تشیننی یا مجھے اس لیے اٹھاؤ کہ عیب دار کر دو۔ تو شین کو مانا ہوتا ہے کسی کا برائی، زین کہتے ہیں زینت، شین کہتے ہیں عیب، کہ تم مجھے گھٹانا چاہتے ہو یا عیب لگانا چاہتے ہو، میں اللہ کی پناہ پکڑتی ہوں۔ تو حضرت ابراہیم چلے گئے اور نہ اٹھا، حضرت جبریل چلے گئے نہ اٹھایا۔ وقال یا رب ان عادت بک واسطا وبعث میکائیل وعادت بن فاذا، اللہ پاک نے حضرت جبریل نے عرض کیا کہ پروردگار عالم زمین نے آپ کے نام کی وجہ سے پناہ پکڑی ہے تو میں نے نہیں اٹھایا، میں نے پناہ دے دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے میکائیل کو حکم دیا کہ تم جاؤ اٹھا کے لے آؤ، پھر مٹی نے پناہ مانگی، میکائیل علیہ السلام بھی چلے گئے۔ فرجع فقال كما قال لي فبعث ملك الموت فعادت منه وقال وانا اعوذ بالله ان ارجع ولمن فزوره، اللہ تبارک و تعالی نے ملک الموت کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور مٹی لے کے آؤ۔ اب ملک الموت جب آئے تو مٹی نے کہا میں پناہ پکڑتی ہوں اللہ کے نام سے، مجھے نہ اٹھاؤ۔ تو حضرت فرشتے ملک الموت نے کہا کہ میں بھی پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے نام سے کہ اللہ حکم دے اور میں تعمیل نہ کروں۔
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم پناہ پکڑتی ہو تو میں بھی پناہ پکڑتا ہوں۔ اس کے بعد کہتے ہیں فَأَخَذَ مِنْ وَجْهِ الْأَرْضِ وَخَلَقَ وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْ مَكَانٍ وَاحِدٍ۔ اللہ کا تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا کہ تاکہ انہوں نے ایک جگہ سے نہ اٹھایا، مختلف جگہوں سے زمین سے مٹی اٹھائی، مختلف مقامات سے اٹھائی گئی۔ وَأَخَذَ مِنْ تُرْبَةٍ حَمْرَاءَ وَبَيْضَاءَ وَسَوْدَاءَ، کہیں مٹی کا رنگ جو ہے سرخ تھا، کہیں مٹی کا رنگ سفید تھا، کہیں مٹی کا رنگ سیاہ تھا، سب چیزیں لی گئی۔ فَلِذَٰلِكَ خَرَجَ بَنُو آدَمُ مُخْتَلِفِينَ فَصَعِدَ بِهِ وَاضْرَبَ حَتَّىٰ عَادَ طِينًا لَازِبًا وَاللَّازِبُ هُوَ الَّذِي يَلْتَزِقُ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ۔ اب اس کے بعد فرماتی ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے، چونکہ ہمارا اصل جو ہے وہ مٹی سی ہے اور مٹی مختلف ہے، کہیں سفید ہے، کہیں لال ہے، کہیں سیاہ ہے، کہیں زیادہ سرخ ہے، کہیں سفیدی سرخی ملی ہوئی ہے، کہیں سیاہی سفیدی ملی ہوئی ہے، تو اسی لیے اللہ نے آدم کی اولاد میں بھی پھر مختلف رنگ رکھے، کہیں کوئی رنگ ہے، کہیں کوئی رنگ ہے، کہیں کوئی رنگ ہے، یعنی یہ بھی اقوال ہیں، یاد رکھیں یہ، یعنی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، ایک وجہ کہ ہمارے اصل کے اندر چونکہ اختلاف ہے تو وہ اختلاف جو ہے پھر نسل میں آئے گا، نطفے میں آئے گا، ذریت میں بھی آئے گا۔ جیسے یوں سمجھ لیں مثلا عام طور پہ دیکھیں جو لوگ کالے ہیں ان کی اولادیں بھی کالی ہوتی ہیں، جو لوگ گورے ہیں ان کی اولادیں بھی گوری ہوتی ہیں۔ اچھا اسی طرح دیکھو کہ ماں باپ میں ایک یعنی رنگ سفید ہے عورت کا اور خاوند کا سیاہ ہے تو اولاد پھر متوسط قسم کی پیدا ہوتی ہے۔ اچھا اسی طرح اختلاف باعتبار موسم کے بھی ہوتا ہے کہ جو ٹھنڈے علاقے ہیں وہاں دیکھیں آپ اکثر لوگ جو ہیں وہ گورے ہوتے ہیں، اور جہاں بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے وہاں لوگ بالکل سیاہ ہوتے ہیں، اور جہاں گرمی بھی ہے اور سردی بھی ہے وہاں لوگ گندم گوں ہوتے ہیں کہ کبھی 6 مہینے سردی ہے، 6 مہینے گرمی ہے، اور معتدل قسم کے موسم ہے تو وہاں درمیان۔ تو ایک وجہ اختلاف موسم بھی ہوتا ہے، اختلاف جو بھی ہوتا ہے، اور ایک اس اختلاف کی اصل وجہ بھی ہے کہ بنیادی طور پر جو اختلاف آیا چونکہ تربت اور مٹی میں اختلاف تھا اس لیے وہ اختلاف بھی اپنی جگہ اثر انداز ہوتا ہے۔ تو اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ دیکھو جی اب یورپ میں تو سب سفید ہوتے ہیں، سارے لوگ جو ہیں وہ گورے چٹے ہوتے ہیں، اور جتنے خدا کی قدرت ہے یہ کافروں کے ملک ہیں بھی سارے ٹھنڈے وہاں اکثر لوگ جو ہیں وہ گورے ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں جو ٹھنڈے علاقے ہیں وہاں کے لوگ ماشاءاللہ سفید رنگ کے ہوتے ہیں، گورے ہوتے ہیں، جو گرم علاقے ہیں وہاں کے لوگ جو ہیں سیاہی مائل ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ایک وجہ یہ بھی ذکر کی گئی۔ اب جب اٹھایا گیا تو وہ مٹی تھی، پھر اس کو پانی ڈالا گیا تو 3 لازم بن گئی۔ لازم مانا ایک دوسرے کو چپٹنے والی، یعنی اس کے اندر وہ جب پانی ڈالا گیا نا مٹی گوندھی جائے تو اس کے اندر جو چکناہٹ ہوتی ہے پھر وہ ایک دوسرے کو پکڑتی ہے، ایسے تو مٹی پڑی ہوئی ہے نا، ہر ذرہ علیحدہ ہے، پانی ڈال دو تو اب لازق بن گیا، لازم بن گیا۔ ثم قال للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ سے فرمایا کہ میں ایک بشر پیدا کرنا چاہتا ہوں، تو حضرت آدم کو آدم بھی فرمایا، خلیفہ بھی فرمایا، بشر بھی فرمایا۔ تو بشر کوئی توہین کا لفظ نہیں ہے، بشر تو اتنی شان والا لفظ ہے کہ اللہ نے فرمایا انی خالق بشرا من طین، میں ایک بشر پیدا کروں گا مٹی سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، جب میں اس کو بنا لوں اور اس میں روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پس تم اس کے آگے سجدے کے اندر گر پڑو۔ فَخَلَقَهُ اللَّهُ بِيَدِهِ لِئَلَّا يَتَكَبَّرَ إِبْلِيسَ لِيَقُولَ لَهُ تَتَكَبَّرْ لَمَّا آمَنْتُ بِيَدِي وَلَمْ أَتَكَبَّرْ أَنَا عَنْهُ بِخَلْقِهِ بَشَرًا فَكَانَ جَسَدًا مِّن طِينٍ 40 سَنَةً مِّن مِّقْدَارِ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فمرت به الملائكة ففزعوا منه لما رأوه فكان أشدهم فزعا منه إبليس وكان يمر به فيضربه فيصفت الجسد كما يصفت الفخار يقال له سلسلة۔ اب جناب فرماتی ہے فخلقه اللہ بیدہ، اللہ نے اپنے ہاتھ مبارک سے پیدا فرمایا جیسے اس کا ہاتھ اس کو زیبا ہے، لئلا یتکبر ابلیس ہوتا کہ ابلیس تکبر نہ کر سکے، یقول له تتکبر اما عملت بیدی، تاکہ اللہ پاک اس کو فرما سکیں کہ تم کیسے تکبر کرتے اس انسان سے جس کو میں نے پیدا کیا۔ قال فكان جسدا من طين 40 سنة من
بمقدار یوم الجمعہ، فرماتی ہیں کہ تقریباً 40 سال کی مدت جو ہے وہ اسی طرح ایک دھڑ کی شکل میں، جسد کی شکل میں آدم علیہ السلام رہے، یعنی ان میں روح نہ پھونکا گیا۔ فمرت به الملائکۃ ففزعوا منہ، ملائکہ گزرتے تو ڈرتے کہ خدا جانے یہ کیا چیز ہے، اور سب سے زیادہ ڈرنے والا ابلیس تھا کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز پیدا ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد ابلیس نے جب دیکھا، جب آ کے اس کو مارتا تو آواز پیدا ہوتی جیسے پکی ہوئی اینٹ سے یا پکی ہوئی مٹی سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے خداوند قدوس نے دوسرے مقام پہ بھی فرمایا من صلصال کالفخار ويقول لأمر ما خلقته دخل من فيه فخرج من دبره وقال للملائكة لا تهربوا من هذا فإن ربكم صمد وهذا أجوف لئن سلطت عليه لأهلكنه۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں ويقول لأمر، پتہ نہیں کس چیز کے لیے پیدا ہوا، ودخل من فيه، منہ کی طرف سے داخل ہوتا ہے ابلیس اور نیچے سے نکل جاتا، اور ملائکہ سے کہنے لگا ابلیس کے لا ترہبوا، ڈرو شرو نہیں، ڈرو نہیں، اس سے کوئی خدا شدہ نہیں ہے، یہ تو خالی ہے، اندر سے خالی۔ فقال له اللہ یرحمک ربک، اب اس کے بعد فرماتی ہیں کہ جب اللہ پاک نے حکم دیا کہ جب روح پھونکی جائے تو تم اس کو سجدہ کرو، جب روح پھونکی گئی فدخل الروح فی راسہ، جب دماغ کے اندر روح کو ڈالا گیا، اب دماغ نے حرکت شروع کی تو آپ کو چھینک آئی، جب آپ کو چھینک آئی تو ملائکہ نے کہا کہ کہو الحمدللہ، انہوں نے کہا الحمدللہ، اللہ پاک نے جواب فرمایا یرحمک ربک، فلما دخلت الروح فی عینیہ نظر الی ثمار الجنۃ، اور جب اب دماغ میں آ گئی، آنکھوں میں آ گئی، اب روح سرایت کرتی چلی آ رہی ہے، جب آنکھیں کام کرنے لگی تو اب جنت کے پھل وغیرہ نظر آنے لگے۔ فلما دخل الروح الی جوفہ اشتہت الطعام وسبق قبل ان تبلغ الروح رجليه جلان الی ثمار الجنۃ، اب جب نیچے آ گئی روح، معدے میں آئی، جوف میں آئی، تو اب جناب بھوک لگنے لگی اور سامنے جنت کے پھل نظر آنے لگے، تو حضرت نے جلدی کی کہ جلدی جاؤں میں تاکہ جنت کے پھل جو ہے میں حاصل کر لوں۔ اسی لیے اولاد میں بھی ابھی تک جلدی ہے نا، تو وہ بھی کسی کے باغ سے گزرے تو کوئی نہ کوئی توڑ لیں گے، کوئی نہ کوئی پھل توڑ لیں گے، صبر نہیں کر سکتے کہ بھی مالک کا اجازت لیں، پوچھیں کیا ہے، اور میاں کو ایک آدھے مالٹا توڑنے سے کوئی باغ میں کمی آ جائے گی، ایک آدھا آم کھا لیں گے تو کیا ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی سبزی سے گزریں سبزی توڑ لیں گے، کسی دکان پہ پھلوں والی دکان پہ کھڑے ہو جائیں تو سودا لینے سے پہلے بھی 2-4 دانے چکھ لیں گے، کیوں خلق الانسان عجولا، انسان پیدا ہی ایسے جلد باز کیا گیا ہے نا، اس کے اندر اجرتیں تو ہیں، وہ چاہتا ہے کہ بس ہر بات جو ہے اجرت کے اندر ہو جائے۔ اب فرماتے خلق الانسان من عجل فسجد الملائکۃ کلهم اجمعون الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب حکم دیا تو تمام ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا، ابا واستکبر، انکار کیا سجدے سے اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور تھا کافروں میں سے۔ قال اللہ ما منعک ان تسجد اذ امرتک لما خلقت بیدی، اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ اے ملعون تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اور تمہیں حکم بھی دیا تھا کہ سجدہ کرو۔ قال انا خیر منہ لم اکن لیسجد لبشر خلقته من طین، کہنے لگا کہ میں تو اس سے زیادہ بہتر ہوں، میں ایک بشر کو، انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا، میں ایک مخلوق جو مٹی سے پیدا کی گئی ہے اس کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی فرمایا اخرج منها وما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين۔ اللہ نے حکم دیا اس کے بعد، یعنی یہ خلاصہ ہے، ورنہ تفصیل تو بعض آیات میں آتی ہے، اس لیے قاعدہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں کہیں اجمال ہوتا ہے کہیں تفصیل ہوتی ہے، اس لیے آدمی بعض اوقات قرآن پڑھتے ہیں نہ گھبرا جاتے ہیں کہ جی وہاں تو آیا کہ پہلے اللہ نے فرمایا اور پھر ملائکہ کو حکم ملا، اور یہاں آئے کہ جیسے ہی میں آدم کو پیدا کروں تم سجدے میں گر جاؤ۔ تو بہرحال اصل میں کیا ہے، ایک جگہ اجمال ہے، ایک جگہ تفصیل ہے، ایک جگہ واقعات کو اللہ نے کھول کے بیان کیا ہے، ایک جگہ صرف خلاصہ ذکر کر دیا ہے، اس لیے کوئی تعارض نہیں ہوتا۔ جب سارے آیات کو سامنے رکھا جائے تو الحمدللہ بات سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس کے بعد سب سے پہلے یعنی بشر کا انکار کس نے کیا ہے؟
اب آپ قرآن شریف پڑھ لیں یا آپ لوگوں کے یعنی کسی اختلاف میں نہ پڑھیں، اللہ کے قرآن کو سامنے رکھیں کہ سب سے پہلے قال الم اکن لاسجد لبشر، سب سے پہلے بشریت کی عظمت کا انکار کرنے والا کون ہے؟ ابلیس۔ اس نے کہا اگر یہ نبی کوئی نوری ہوتا، نور کا بنا ہوتا تو پھر تو ہو سکتا ہے میں سجدہ کرتا، لیکن میں بشر کو سجدہ نہیں۔ تو بشر کی عظمت کا انکار سب سے پہلے ابلیس لعین نے کیا۔ اور افسوس یہ ہے کہ کتنے ہمارے بعض بھائی جہالت کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں کہ نبی بشر نہیں ہوتے، انبیاء بشر نہیں ہوتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہیں، تو وہ بھی بشریت کا انکار کر کے خدا جانے کس پارٹی میں شرکت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان پہ رحم فرمائے۔ اللہ نے مخلوق پیدا فرمائی، ملائکہ نور سے، جن نار سے، اور بشر مٹی سے۔ اب اس کی مرضی ہے کہ بشر کو اتنا اونچا کر دیا کہ فرشتے بھی نیچے رہ گئے، فرشتے بھی غلام بن گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ فرشتے جبریل علیہ السلام آتے تھے، اجازت لیتے تو اندر داخل ہوتے، بغیر اذن کے اندر داخل بھی نہیں ہو سکتے۔ حضرت جبریل علیہ السلام جو سب سے باعظمت اللہ کے فرشتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری لے کے چل رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی بن کے میدان بدر میں لڑ رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشر کو اتنا عظمت دی ہے، اتنا شان دیا ہے، اتنا مقام دیا ہے کہ کوئی اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے کبھی یہ نہ عقیدہ، کیونکہ اگر یہ عقیدے کا انکار ہو تو کفر آ جاتا ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کی بشریت بھی قرآن سے ثابت ہے اور انبیاء علیہم السلام کی بشریت بھی قرآن سے ثابت ہے۔ تو جو انبیاء کے بشر ہونے کا انکار کرے تو گویا وہ قرآن کا انکار کرے۔ اس کے بعد اللہ نے حکم فرمایا اخرج منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين۔ اللہ نے حکم دیا کہ ابلیس نکل جاؤ آسمانوں سے، اب تمہیں کیا تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم تکبر کرو، اور اس حال میں نکلو کہ تم ذلیل ہو کے نکلو گے۔ والصغار هو الذل قال وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرض الخلق على الملائكة۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کی تعلیم دی اور پھر اس کے بعد ملائکہ پر پیش کیا، فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین ان بنی آدم یفسدون فی الارض ویسفکون الدماء، اگر تم سچی ہو۔ فقالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قال اللہ یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ قال قولهم تجعل فيها من يفسد فيها فهذا الذي أبدو، یعنی یہ تو ظاہر کیا، وأعلم ما تكتمون، یعنی ما أسر إبليس في نفسه من الكبر، کہ جو ابلیس نے اپنے دل کے اندر چھپایا تھا۔ فهذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السدي ويقع فيه إسرائيليات کثیرہ۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سدئی کی تفسیر کے اندر یہ قول صحابہ کی طرف نسبت کیا گیا ہے، لیکن اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو روایات اسرائیلیہ سے بھی داخل کر دی گئیں۔ اصل میں مشکل یہ ہوتی تھی کہ جب واقعات تفسیری بیان ہوتے تھے نا جی، تو ہر آدمی کا دراصل ایک ذوق ہوتا ہے، ایک شوق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یعنی آپ موجودہ دور میں اگر دیکھیں تو جیسے کہ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی تفسیر لکھی، اسی طرح شیخ عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی تفسیر لکھی، اسی طرح حضرت شیخ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرآن لکھی، اور بڑے بڑے علماء نے ماشاءاللہ تفاسیر لکھی ہیں۔ تو بعض لوگوں کا ذوق ہوتا ہے سیاسی، تو وہ قرآن پاک میں جہاں جہاں موقع ملے گا تو اسی انداز کی بات کریں۔ بعض لوگوں کا موضوع ہوتا ہے جہاد، ان کے دل میں جذبہ ہوتا ہے کہ بھی جہاد کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، تو جہاں جہاں بھی انہیں موقع ملے گا تو جہاد پہ ابھاریں گے۔ بعض لوگوں کا موضوع ہوتا ہے کہ بھی اصلاح خلق کے مخلوق کی اصلاح کی جائے، ان کا ایک
یعنی مزاج ہوتا ہے کہ بس بندے کی اصلاح کر دو، جب اصلاح ہو گئی تو باقی مسئلے تو سب کچھ ٹھیک ہو گئے، باقی مسائل کی ضرورت ہی نہیں۔ اسی طرح بعض آدمی کا ذہن ہوتا ہے تبلیغ کا، جیسے تبلیغ کے علماء ہیں، ان کے ذہنوں میں ایک اصول ہے، ایک بات ہے، ایک دھن ہے لگی ہوئی کہ بھئی جب آدمی کو دعوت دو گے، تبلیغ کرو گے، اس کو گھروں سے نکالو گے، باہر لے جاؤ گے، ماحول سے کاٹ دو گے، پابندی سے فرض پڑھواؤ گے، تہجد پڑھواؤ گے، گشت کرواؤ گے، دورہ کرواؤ گے، حلال کی روٹی کھلاؤ گے، زبان پہ گالی گلوچ نہیں آنے دو گے، تو وہ آدمی نکھر جائے گا۔ جب نکھر جائے گا خود بخود ٹھیک ہو گیا، باقی کام خود بخود کرتا رہے گا۔ اب باقی سارے مسائل کے ہم ذمہ دار توڑے، اس لیے ان کا اپنا ایک مزاج۔ اچھا ان کو کوئی شیعہ مل جائے کہیں گے چلو تم بھی ہمارے ساتھ چلو، کوئی اپنا غالی مشرک قبر پرست مل جائے کہیں گے تم بھی چلو، کوئی قادیانی بھی مل جائے تو کہیں گے تم بھی چلو۔ کیوں؟ ان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں نہیں پتا، شیعہ سنی کے مسئلے مولوی سے پوچھو، تم ہمارے ساتھ چلو تو صحیح، نکلو تو صحیح طرح 40 دن تو لگاؤ۔ اب لازمی بات ہے جب 40 دن لگائے گا شیعہ تھوڑا رہے گا، وہ تو خود بخود اللہ کی رحمت سے سیدھا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو راستے پہ لگا دیتے ہیں۔ اسی لیے ایک بریلویوں کے بڑے مولوی ہیں، نام تو میں نہیں لیتا، ان کو کوئی جماعت والا پہنچ گیا، یہ ہوتے تو جماعت والے ماشاءاللہ ایسے ہیں نا جی، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، چھوڑتے کسی کو نہیں۔ آپ نے دیکھا نا وہ ایک بوٹی ہوتی ہے لوت، کسی درخت پہ پڑ جائے تو درخت گیا، یہ بھی کسی پہ پڑ جائے تو وہ اس کو لے جائیں گے، اللہ کی رحمت ہے۔ تو وہ جناب پہنچا، وہ بریلوی بڑا مشہور آدمی ہے، بڑا لیڈر ہے، اس کے بعد پہنچا، اس نے کہا کہ اب اس کو میں کیسے دعوت دوں کہ بھی تم اللہ کے راستے میں نکلو۔ اب اگر میں کہوں یہ بریلوی آدمی ہے، کہاں ہمارے ساتھ نکلتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس نے کہا کوئی طریقہ اختیار کروں۔ خیر اس نے بڑے طریقے سے انہوں نے کہا حضرت گزارش یہ ہے، یہ تبلیغ والے تو بس بیچارے ایسے ہیں، راستے میں دکاندار کو پکڑ لیا، کسی ریڈی والے کو پکڑ لیا، کسی ہل چلانے والے کو پکڑ لیا، کسی حجامت کرنے والے کو پکڑ لیا، بس سب کو مولوی بنا دیا، جس نے داڑھی رکھی پگڑی بندوائی، بس یہ تو ایسے۔ حالانکہ ساری جماعت تو آپ کی ہے، اگر آپ مہربانی کریں اور اس جماعت میں کچھ دن لگا لیں، اور جب ان کا اجتماع ہو رہا ہو بڑا، اس میں آپ پہنچ جائیں، آپ تقریر کریں، سارے لوگ آپ کے ساتھ چلے جائیں گے۔ ان کا کیا ہے، ان کے پاس تو کچھ نہیں۔ اس نے سننے کے بعد وہ ہنس پڑا، انہوں نے کہا ابھی بات تو تم ٹھیک کر رہے ہو، لیکن جب میں نے ان کے ساتھ 40 دن لگا لیے تو پھر ان کے خلاف تقریر کیسے کروں گا؟ میں تو انہیں جیسا بن جاؤں گا، پھر جھگڑا تو ختم ہو گیا ہمارا۔ تو یہی تو بڑا مشکل۔ تو اصل میں ہر آدمی کا ایک انداز ہے، وہ لڑنا نہیں چاہتے، وہ جھگڑنا۔ ان سے آپ کوئی مسئلہ پوچھے وہ نہیں بتائیں گے، ان سے آپ کوئی اختلافی سوال کریں گے، جی فلاں مسئلے میں اہل سنت کیا کہتے ہیں، شیعہ کیا کہتے ہیں، فلاں مسئلے میں حنفی کیا کہتے ہیں، شافعی کیا کہتے ہیں، یہ ہمیں کیا پتا؟ ہمیں تو کوئی پتہ نہیں، ہمیں تو یہ 6 کلمے آتے ہیں، یہ پڑھنے ہیں، پڑھ لو اور اس کے بعد آؤ تم نماز پڑھو۔ کیوں؟ جب آدمی اللہ کے راستے پہ پٹڑی پہ چل پڑے گا، باقی باتیں تو اللہ پاک خود ہی ٹھیک کر دیتے ہیں۔ اب دیکھو نا جی، ایک لڑکا ہے، اللہ پاک رحمت کرے، وہ بے دین ہے، اگر آپ نے اس کو دین پہ لگا دیا بس گاڑی چل پڑی۔ اچھا بعض لوگوں کا دماغ ہوتا ہے کہ نہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، اللہ کے راستے میں جب تک ہم خون نہیں دیں گے اس وقت تک جہاد نہیں کریں گے، کامیابی نہیں ہوگی۔ وہ حضرت خالد ابن الولید کا نقشہ پکڑ لیتے، کوئی حضرت اکرمہ کے راستے پہ چلتا ہے، کوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سختی پہ چلتا ہے، کوئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح نرمی پہ چلتا ہے، کوئی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح مصالحت والی طبیعت رکھتا ہے، کوئی حضرت ابی ذر کی طرح فقر و فاقے والی طبیعت رکھتا ہے، کوئی حضرت ابی ہریرہ کی طرح علم والی طبیعت رکھتا ہے کہ بس حدیثیں یاد کرو، حضور کی حدیثوں کے حافظ بن جاؤ، کوئی ابن عباس کی طرح مفسر بننا چاہتا۔ اسی لیے تو ہے نا کہ تیرے صحابہ تارے ہیں، ستاروں کی طرح ہیں، جن کا بھی دامن پکڑ لو گے تمہیں جنت میں لے جائیں۔ تو اس لیے یہ سب ایک نقش ہوتا ہے۔ تو اس لیے بعض علماء جب بیان کرنے بیٹھتے ہیں نا، کوئی اسرائیلی روایت جو ملے وہ بھی نقل کر دیتے کہ چلو بھی ایک واقعہ ہی بیان کر رہے ہیں نا۔ اب پڑھنے والے طالب اتنے اندھے تو نہیں ہے کہ حق اور باطل کو نہیں پہچانیں گے، چلو ہم ان کے معلومات کے لیے ساری باتیں لکھ دیں، جو صحیح بات ہوگی وہ لے لیں گے، جو غلط ہوگی چھوڑ دیں گے۔ خود ما صفا ودا ما قدر، جو چیز صاف ملے وہ لے لو اور جو میلی کچیلی ہو اس کو چھوڑ ڈالو۔
اس لیے بعض اوقات آدمی کہتے ہیں جی مفسرین نے یہ باتیں کیوں لکھی؟ نہ لکھتے اللہ کے بندے، انہوں نے صرف اس لیے لکھی ہوتی ہیں کہ ہمارے سامنے تمام رخ آ جائیں۔ اگر ہمیں تصویر کا صرف ایک رخ دکھایا جائے تو ہم بات کو نہیں سمجھیں گے۔ ہر تصویر کا ایک پازیٹو ہوتا ہے، ایک نیگیٹو ہوتا ہے، ایک اس کا روشن پہلو ہوتا ہے، ایک اس کا تاریک پہلو ہوتا ہے۔ تو ان علماء کا مزاج یہ تھا کہ سارے معلومات سارا جمع کر کے طالب کے سپرد کر دو، اور طالب العلم جو ابن کثیر پڑھنے تک پہنچ گیا ہے تو اتنا اندھا تو وہ بھی نہیں ہوگا، آخر اس کو بھی تو اللہ نے عقل دیا ہے، وہ بھی پڑھے گا کہ یہ روایات اسرائیلیہ ہیں اور یہ روایات صحیح ہیں، یہ اقوال صحیح ہیں، یہ قول اول الاقوال ہے، یہ جمہور کی رائے ہے، اس لیے نقل کر دیتے ہیں ساری باتیں۔ اب اس کے بعد فرماتی ہے اللہ بازا مدرج لیس من کلام صحابہ، اور فرماتے ہیں کہ اصل میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ بعض باتیں اس میں ڈالی گئی ہیں وہ صحابہ کی بات نہیں ہو سکتی، اور پھر زیادہ خرابی جو ہے نا جی یہ ملنگوں نے کی ہے، شیعوں نے، ان کو بڑی عادت تھی جھوٹ بولنے کی، جھوٹ بنانے کی اور جھوٹ ملانے کی۔ یہ اس مسئلے میں بڑے ماہر، یہ ایک کتاب لکھیں گے نا جی، اس میں مثلا 200 حضور کی حدیثیں صحیح نقل کریں اور ایک حدیث میں اپنا مسئلہ جو ہے وہ مار جائیں گے اور اندر ڈال دیں گے۔ اب جو آدمی 200 حدیثیں پڑھ رہا ہو ساری صحیح 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 بالکل ٹھیک ہے، ایک حدیث میں ایک لفظ ڈال گیا، اس کے دماغ میں کیڑا پڑ گیا، ہاں معلوم ہوتا ہے یہ کوئی بات ہے صحیح۔ یہ ان کی بڑی خطرناک عادت۔ قرآن کی تفسیر لکھیں گے، پورے پارے کی تفسیر صحیح لکھیں گے، ایک آیت میں آ کر اپنے مذہب کی گڑبڑ ضرور کرتے ہیں، اپنے مسئلے کو ضرور ڈال۔ اب ایک آدمی بیچارہ سارا پارا پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے جی دیکھو تفسیر تو ٹھیک ہے، میں نے فلاں پڑھی اس میں بھی اسی طرح ہے، فلاں پڑھی اس میں بھی اسی طرح ہے، فلاں پڑھی اس میں بھی اسی طرح ہے۔ یہاں جو اس نے نئی بات لکھی ہے نا، کوئی بات ضرور ہے، باقی مولوی چھپا گئے لیکن اسے لکھ دی، بس کیڑا پڑ گیا، بس آدمی کو شکوک و شبہات پڑے اور آدمی بھٹکنا شروع ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت کر۔ اور دشمن کا کام یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو تھوڑا سا جو پکا کھڑا ہے نا اس کو ذرا ہلا دو، آدمی ہلا تو پھر گرا، لیکن نہیں یہ ایک پتھر ہے جمع ہوا چٹان ہلے گی نہیں، لیکن اس کو زور لگا کے پہلے آپ ہلاتے ہیں، جب ہلنا شروع ہے دھکا دیتے ہیں گئی۔ اس لیے عقیدے میں بھی جب آدمی پکا کھڑا ہو اسے دنیا کا کوئی کیڑا نہیں لگ سکتا۔ اب اس کے دماغ میں ایک کیڑا ڈال دیا، اب ذرا وہ سوچنے لگے یار کمال ہے، حضرت ابو بکر کی شان تو واقعی بڑی ہے، خدمات بھی بڑی ہے، لیکن سمجھ نہیں آتی آخر بی بی فاطمہ کا مال کیوں نہ دیا، بس ایک کیڑا ڈال دیا دماغ۔ اب وہ اسی پہ سوچتا رہے گا جی بہرحال چلو پہلے تو کہے گا یار نہیں آخر ابو بکر بڑے شان والے ہیں یار چپ کرو کچھ نہ کہو، یار بڑی شان والے ہیں آخر وہ بھی تو حضور کی بیٹی ہے نا، اچھی بات تو نہیں کہ ان کو مال نہیں ملا، بس یہ کیڑا شروع ہو۔ اب چلتے 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 آدمی بھٹک جائے، علم تو ہوتا نہیں، پھر علماء سے وہ رجوع نہیں کرتا، پھر اس کے تو اپنے دماغ میں بس کیڑا ہے چل رہا ہے حرکتیں کر رہا، سارا قرآن پاک کی تفسیر لکھ دیں گے، سارا قرآن پاک کی تفسیر لکھ۔ اب نے ایک انگریز نے لکھا عجیب، اس نے سارا اس نے کہا اسلام جیسا دین اعلیٰ کوئی، لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑا فلاں جی گبن جو ہے نا بڑا اس نے اچھا لکھا، فلاں جو ہے جی اس نے بڑا اچھا لکھا، اور خدا کے بندے وہ اچھا نہیں لکھتے، وہ تو آپ کو زہر کھلانا چاہتے ہیں لیکن اوپر انہوں نے شکر لگا دی ہے، جیسے کنین کے اوپر آدمی شوگر کوٹڈ ٹیبلٹس بنا دیتے ہیں نا جی، اوپر چینی لگا دیتے ہیں کہ کڑوی نہ لگے جلدی نکل آدمی، اندر تو کنین ہے۔ وہ عیسائی کبھی آپ کے نبی کی تعریف نہیں کرتا، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، کبھی تمہارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اگر اس نے کہیں تعریف کی ہے تو مقصد تمہیں اپنے قریب کر کے پھر تمہیں غار ہلاکت میں ڈالنا، کہ تمہارے دماغ میں یہ آ جائے کہ دیکھو جی کافر ہو کر کتنا سچا لکھتا ہے، یہودی ہو کر کتنی سچی بات لکھی ہے، عیسائی ہو کر اس نے ہمارے آقا کی کیسی شان بیان کی، اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، وہ ایک جال ہے، جیسے مچھلی کو پھنسانے کے لیے آگے چھوٹی مچھلی لگاتے ہیں کہ مچھلی نے مچھلی کو دیکھا آئی اور پھنس گئی، تم نے دیکھا کہ حضور کی شان بیان کر رہا ہے، ذرا قریب آئے بس تمہیں اس نے برباد کر،
اس لیے ہمیشہ یاد رہے کہ کبھی کوئی الجھن ہو تو فوراً اہل علم سے رجوع کریں، ایسا نہ ہو کہ آدمی پھر بھٹکتا ہوا چلا جائے۔ اب دیکھیں نا، چونکہ علم ہے اس لیے اس نے کہہ دیا ابھی اس میں اسرائیلیاتی ٹکڑے بھی موجود ہیں، اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ یہ باتیں صحابہ کی ہوں، اس لیے معلوم یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کی باتوں میں کسی دوسرے نے اپنی باتیں ڈال دی ہیں۔ اور اس کے بعد انما غزو من بعد الکتب المتقدمہ، یا وہ فرماتی ہیں کہ صحابہ نے سابقہ کتابوں کا کوئی قصہ نقل کیا تو لوگوں نے اس کو روایت بنا کے نقل کر دیا کہ کتابیں، چونکہ اس زمانے میں جیسے کعب احبار تھے، وہب ابن منبہ تھے اور لوگ تھے، ان کے پاس پرانی کتابوں کا علم تھا، تو وہ بعد اوقات پرانی کتابوں کے قصے سناتے تھے تو صحابہ وہ واقعہ بیان کر رہے تھے، سننے والے نے کہا کہ حضرت فلاں صاحب ہی فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ والحاکم فی مستدریب بہذا الاسناد بینی شاہ یقول علی شرط البخاری، یعنی حاکم نے بھی اس کو روایت کیا ہے اپنے مستدرک میں اسی سند کے ساتھ، اسی طرح کچھ یعنی چیزیں، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اس کی سند جو ہے وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی شرط کے مطابق جو ہے صحیح ہے۔ والغرض ان اللہ تعالی لما امر الملائکۃ بالسجود لآدم دخل ابلیس فی خطابهم لانه لم يكن من سننهم الا انه كان قد تشبه بهم وتوسم بافعالهم فلهذا دخل في الخطاب لهم وذم في مخالفة الامر وسنبسط المسألة ان شاء الله تعالى عند قوله تبارك وتعالى الا ابلیس كان من الجن ففسق عن امر ربه۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ نے جب ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس خطاب میں ابلیس بھی داخل تھا، اس لیے اس پر عتاب آیا اور اس کو ملعون بنایا گیا، کیونکہ وہ ان کے ساتھ رہتا تھا، ان کی شکل بنائی ہوئی تھی، ان کی طرح عبادت میں مشغول تھا۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اس مسئلے کو میں پوری طرح اس آیت پہ جا کے بیان کروں گا، الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہاں جا کر مزید اس کا بسط جو ہے، مزید اس کی تفصیل جو ہے فرماتے ہیں میں طے کروں گا۔ تو اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ سارے اقوال نقل فرما دیتے ہیں، اور اس کے بعد اسی لیے قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جو اہل علم ہوتے ہیں تو وہ صرف اس جگہ نہیں پڑھیں گے، جہاں جہاں آدم علیہ السلام کا قصہ قرآن میں موجود ہے وہ ساری آیات کو اکٹھا کریں، پھر اس پر تمام مفسرین کے اقوال کو سامنے رکھیں گے، پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ بھئی ان میں سے کون سے اقوال ہیں جن کی تائید حدیث مرفوع میں موجود ہے، اور ان میں سے کون سے اقوال ہیں جو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہیں، اور پھر کون سا قول ہے جس پر جمہور مفسرین ہیں وہ پھر صراط مستقیم پہ رہتے، اور کوئی آدمی صرف ایک جگہ آیت پڑھے گا، ایک قول شاذ لے لے گا، بس ڈوب گیا بیچارہ۔ وہ اگر پوچھیں گے کہے گا جی میں نے اپنی طرف سے تو نہیں لکھا، فلاں تفسیر میں ہے، فلاں تفسیر میں ہے، فلاں تفسیر میں ہے، فلاں تفسیر میں ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ علماء کا قاعدہ ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، اور اسی طرح قرآن نے فرمایا اما الذین فی قلوبہم زیغ، جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ، کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک متشابہ چیز کو پکڑ لیا اور خود بھی فتنے میں پڑے اور لوگوں کو بھی فتنے میں ڈال دیا۔ تو اس لیے ہمیشہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسی بات دل میں کھٹکے تو کسی صحیح عالم سے رجوع کر لیا کہ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ بعض عورتیں چہرے کا پردہ کرتی ہیں لیکن آنکھوں پر پردہ نہیں ڈالتی۔ بھئی بہرحال اصل بات تو یہ ہے، اصولی بات یاد رکھیں کہ پردے کا مقصد کیا ہے، فتنے سے بچنا۔ اس لیے سب سے پہلے تو یہ حکم ہے کہ کوئی عورت بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے، اگر گھر سے باہر نکلنا پڑے تو میک اپ سنگار اور ایسے زیور نہ پہنے جو لوگوں کی توجہ کا باعث بنے۔ اسی طرح اگر نکلنا بھی پڑا سادہ لباس میں ضرورت کے تحت باہر آئی تو اب حکم ہے کہ اگر مرد سامنے آ جائیں کل المؤمنات یغضضن من ابصارہن، اپنی آنکھیں نیچی کر دیں۔
اسی طرح مومنوں کو حکم ہے کہ اگر مردوں کے سامنے بھی اتفاق سے کوئی عورت آ گئی کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، وہ بھی اپنی نظر نیچی کر، تاکہ بلا وجہ کسی کے چہرے پر، کسی کے بدن پر، کسی کے لباس پر نہ نظر پڑے گی، نہ آدمی فتنے میں مبتلا ہوگا، کیونکہ پہلی چیز جو ہے وہ نظر ہے۔ نظر پڑی اور انسان کے دل میں خطرات پیدا ہوئے، خطرات پیدا ہوئے، اب قدم بڑھا تو پھر گناہ پیدا ہو گئے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں حکم یہ۔ بہرحال آج کل جو عورتیں کرتی ہیں کہ آنکھیں نکالی ہوئی ہیں، یہ نکالا، یہ تو سب فیشن ہے، اس کا اسلام سے کیا تعلق؟ یہ تو تماشا ہے بھائی۔ جس عورت کو جو انداز خوبصورت لگتا ہے، کسی کو سیاہ کپڑا پسند ہے تو سیاہ برقع پہن لے گی، کسی کو سفید پسند ہے تو سفید پہن لے گی، کسی کو نیلا پسند ہے تو نیلا پہن لے گی، کوئی عورت چہرے پہ ایسی باریک جھلی ڈالے گی تاکہ میرا چہرہ اور زیادہ خوبصورت نظر آئے، اور کوئی ایسے آنکھیں نکالے گی تاکہ میرے باقی عیب چھپ جائیں، صرف آنکھیں نظر آئیں، لوگ مجھے اچھا سمجھیں۔ تو یہ تو سب ایک نعوذ باللہ فتنہ ہے۔ اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دے اور اللہ ہمیں بھی ہدایت دے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ان فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ آج کل تو شرعی پردہ میرے بھائی ہے ہی نہیں، شریعت والا پردہ، اسلام والا پردہ اب نہیں ہے، وہ ختم ہو گئی بات۔ وہ ہم مولویوں کے گھر میں نہیں ہے تو تمہارے گھر میں کہاں سے ڈھونڈ دیں گے؟ نہیں، سیدھی بات ہے۔ کوئی چلو بھائی مولوی سے مراد میں خود ہوں بھائی اور نہیں، یعنی کوئی مولوی ناراض نہ ہو جائے، کہتے ہیں مولویوں کی تم مخالفت کرتے ہو۔ بھائی میں کیوں مخالفت کرتا ہوں؟ میں کون ہوں مخالفت کرنے والا؟ دکھ ہوتا ہے نا کہ ہم دین کے وارث بنتے ہیں، دین کے نام پہ ہمیں روٹی ملتی ہے، پھر اگر ہمارے گھروں میں بھی دین نہیں ہوگا تو بدقسمتی کی بات ہے اور کیا۔ تو بہرحال دعا کریں، اب فتن کا دور ہے اور کوئی علاج نہیں ہے۔ سورت توبہ سے پہلے کوئی بسم اللہ پڑھے تو گناہ کوئی نہیں، اللہ معاف فرمائے۔ وہ صرف اختلاف تھا کہ سورت انفال اور توبہ ایک سورت ہے یا دو صورتیں، ان کو علیحدہ علیحدہ لکھ دیا گیا، بس اور کوئی بات نہیں۔ کہتے نہیں میں گھر سے اگر فجر کی سنتیں پڑھ کر مسجد میں آؤں اور مسجد میں ابھی نماز کھڑی نہیں ہوئی تھی تو کیا پھر میں 2 رکعت نہیں؟ جب آدمی فجر کی سنتیں پڑھ لے اس کے بعد پھر کوئی نماز نہیں ہوتی مگر فجر کی نماز، بس۔ یعنی جب آدمی فجر کی سنتیں پڑھ چکا، یعنی اذان ہونے کے بعد ہی آپ پڑھیں گے، اذان کے بعد جب آپ نے 2 رکعت سنت فجر کی پڑھ لی تو بس، اور اب کوئی نماز نہ پڑھے، اس کے بعد صرف فرض کی نماز پڑھے۔ کہتے جی میں نے فجر کی نماز جو ہے با جماعت ادا کی، اس کے بعد میری سنتیں رہ گئی تھی، میں سنتیں پڑھ رہا تھا کہ کچھ لوگ آ کے میرے پیچھے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے میری اقتداء میں نماز پڑھی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو یہ اقتداء ٹھیک نہیں ہوتی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر امام نفل پڑھ رہا ہے اور پیچھے آدمی فرض پڑھ رہا ہے تو نہیں ٹھیک ہوں گے، کیونکہ امام کمزور ہے، مقتدی زیادہ قوی ہے۔ تو لیکن یہاں جو ائمہ کرام ہیں حنابلہ کے نزدیک جائز ہے۔ وہ کہتے ہیں چاہے ہم آگے تراویح پڑھ رہے ہیں، ہم نفل پڑھ رہے ہیں، ہم تحیت المسجد پڑھ رہے ہیں، تو چلو ہماری جماعت کا ثواب تو نہ جائے، گویا ہم اس کو امام تصور کر کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے تاکہ ہمیں جماعت کی فضیلت حاصل ہو جائے۔ تو ان ائمہ کے نزدیک جائز ہے، اس لیے یہ لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ میں سنتیں پڑھ رہا تھا، قاعدہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ جماعت کھڑی ہو گئی، میں التحیات پڑھ کر درود شریف تو آپ پورا کر لیں، اتنی دیر میں تو الحمدللہ آپ کو فاتحہ بھی مل جائے گی اور پہلی رکعت بھی مل جائے گی، کوئی سی بات